پوچھیا ٹھنڈا پیو گے گرم بلکہ لیا کے بھنیا ہوا بچڑا سبحان اللہ سامنے رکھ دیتا ہے تے دیر بھی نہیں لگائی، تھوڑی دیر تو بعد تھوڑے جے ٹائم تو بعد سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام، میرے سونے نبی پاک علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز سن۔ جدو پہلی وحی آئی ہے آپ بڑے پریشان نے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے کوئی تسلی دیتی سی، اے میرے سونے محبوب جی پریشان نہ ہوو، انکا تقری الضیف، تسی تے مہمان نوازیاں کر رہے ہو۔ جڑے بندے دے اندر مہمان نوازی ہوئے اللہ پاک نو کدی ضائع نہیں کر دے۔ اسلام دے اندر مہمان نوازی دی بڑی اہمیت ہے۔ سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، فلیکرم ضیفہ، انہوں چاہیے مہمان آ جاوے او دی عزت کرے، او دا احترام کرے، انہوں چنگی جگہ تے بٹھائے، ادھر گپ شپ لگائے، انہوں اچھا کھانا کھلائے۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک مہمان آ گیا ہے، آپ نے صحابہ نو کیا ہے کہ بندہ مہمان نو کھانا کھلا دے وے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی نے کہنے لگے آقا جی کہ مہمان میں گھر لے جانا وا، گھر لے جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام دا مہمان ہے، اسی نو کھانا کھوانا کوئی ہے چیز کے نہیں، یا اسی کھا سکنے یا مہمان کھا سکتا ہے۔ جواب دیتا ہے گھر والی نے تے بچے بھی بھوکے نے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ والیے اے موقع اللہ نے عطا کیتا ہے، اسی اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے، مہمان نو راضی کر کے بچیاں نو سواد کو بہانہ لا کے تے روٹی کو بندے دی او دے سامنے رکھ دینا، میں بھی نال بیٹھ جاواں گا، چراغ نو ٹھیک کرن دے بہانے تو بجا دینا ہے، میں ویسے منہ ہلائی جاواں گا۔ مہمان سمجھے گا نالے بھی کھا رہے نے، اے عرب دا دستور ہے مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اے مہمان کھانا کھا لوے گا، اے پیٹ بھر لوے گا، راضی ہو جائے گا، ایتھے مہمان راضی ہو جائے گا، عرشاں تے رحمان راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اسلام دی تعلیم ہے نا، سبحان اللہ۔ انہیں اس طرح کیتا، بچیاں نو بھکھیاں سلا دیتا، آپ بھی جناب بھکھیاں رہ گئیاں، انہوں دا خاوند بھی بھوک ہے، مہمان نے کھانا کھاتا، سویر دا ٹائم ہویا ہے، اللہ پاک نے وہی پہلے نازل فرما دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت چ گئے، آپ مسکرا رہے نے، آپ فرماندے نے ابو طلحہ جیڑا تسی رات عمل کیتا ہے، آپ بھکھیاں رہ کے مہمان نو کھانا کھلایا ہے، تہاڈا او عمل ویکھ کے عرشاں تے رحمان بھی مسکرا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی مسکرا گئے نے کہ ایہو جے بندے میرے اتنے فرما بردار۔ تو میرے بھائیو مہمان دی عزت کرنا، مہمان دا احترام کرنا یہ سارے اسلام نے سکھایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لیا کے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے، جو ہوئے آ کے پیش کر دیو۔ میرے دوستو تے کئی ایسے بھی لوگ ہوندے نے کہ تسی کدے افطاری ٹائم بھی چلے جاؤ تے یقین جانو ایسے بدبخت نے کھجور دینا تے درکنار وہ پانی بھی دیندے۔ بولو وہ صحابہ اکرام گئے تھے نا ایک بستی چ، انہاں کہا جی رات رہنا کوئی روٹی کھواؤ، انہاں کہا جی ساڈے کول کوئی روٹی شوٹی، روایت صحیح بخاری جی۔ پر اللہ والوں بھی انج ہویا، صحابہ نے اتنے ڈیرا لا لیا بھی یا اللہ ہن تیرے تے توکل کر کے بہ گئے، کھانا دین نہیں دے بستی والے۔ رات نو سردار سی چودھری دا بڑا، انہوں سپ لڑ گیا یا کوئی زہریلی شہ لڑ گئی تو منجی دے پا کے چکی لیا کے او نیک بندے پہلے انہوں نے نظر نہیں سی ہوگا، کہنا نیک بندے انہوں کوئی ہوئے گا دم کرنے والا، منجی تے پایا تے چوک کے لے آندا جی کوئی تھوڑے جو دم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہن دم ہوئے گا پر بکریاں 30 لواں گا پھر دم ہوئے گا، کیونکہ تسی سانو کھانا نہیں کھوایا۔ انہاں کہا جی 30 لے لو، بندہ جاندا جی کھانو دم کرو، انہاں جناب دم کیتا ہے، اللہ نے اسی ویلے شفا دے۔ اللہ اللہ بکریاں مل گئی، اور صحابہ نے آپس اختلاف کیتا بھی پتہ نہیں اب لے دے رہی نے، مسئلہ پوچھے اجے کوئی نہیں، یہ جائز بھی ہے نا کہ نہیں۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسئلہ پہنچے، آقا علیہ السلام فرماندے نے بالکل جائز ہے، تسی بھی کھاؤ تے انہاں بکریاں دا گوشت مینوں بھی کھواؤ۔ کہ دم تے تانوں میں ہی سکھایا ہے نا، تسی وہی دم کیتا تے آپ نے نال ہی پوچھیا اے ابو سعید یہ دس پڑھیا کی سی دم کیتا؟ اس ویلے بندہ اٹھ کے بیٹھ جڑا تڑپن دیا سی۔ آقا جی کوئی لمبا چوڑا تو نہیں، صرف سورت فاتحہ پڑھی، اللہ پاک نے شفا دے چھڈی۔ سبحان اللہ، تانوں فاتحہ ہوندی ہے
الحمد بولو تے پھر لمبے چوڑے جا کے دم کراؤن دی لوڑ ٹھیک ہے دم کرایا جا سکتا ہے لیکن تمہیں فاتحہ ہونی ہے آپ دم کرو اپنے بچوں کو دم کرو کوئی بیمار ہوئے دم کرو 7 باری پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ایک صحابی نے ایک دیوان نے ایک مجنو ایک پاگل آدمی تے جو سنگلاں نال بدھا ہوا سی 3 دن دم کیتا اللہ پاک نے فوراً شفا عطا اس واسطے بھائیو قرآن پاک تے یقین رکھو اینو یقین نہ پڑھو باقی ازمائش لمبی ہو سکتی ہے چاہے تو فوراً شفا ہے چاہے تو تھوڑی ازمائش لمبی کر دے پریشان نہیں ہونا اپنے مالک کے در تے رہنا ہے بہرحال بات دور نہ چلی جائے ابراہیم علیہ السلام نے جدو لیا کے کھانا سامنے رکھے ہے بہترین بوٹیاں بھنیاں ہوئی ہیں اس طرح سمجھو اللہ اکبر سجی بنی ہوئی ہے نا اللہ اللہ فلما رأى أيديهم لا تصل الیہ نکرہم جدو ویکھیا انہاں مہماناں دے ہاتھ بوٹیاں تے روٹیاں ولاؤندے ہی نہیں انہاں نوں اجنبی جانیا کہ بندے پہچان والے نہیں آگے نے میں لیا کے روٹی رکھی ہے کھاندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً انہاں کو ڈر محسوس کیتا ہے مفسرین نے کئی چیزاں لکھیاں انہاں سے ایک چیز لکھی ہے کہ اس دور اندر یہ عام سی کہ جڑا کسے گھروں نمک کھا لوے وہ تے نقصان نہیں کردا چوری نہیں کردا دل وچ خوف پیدا ہویا کہ جڑے کھان گزری نے اے نہ ہوے کوئی چوری کر کے لے جان دل دے اندر خوف پیدا ہویا کہ وجہ کی ہے کھاندے کیوں نہیں قالو لا تخاف فرشتیاں نے پہچان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام خوف کھادی پھردے نے پریشان ہو گئے نے آخر لگے نہ ڈرو نہ خوف کرو انا ارسلنا الى قوم اسی قوم لوط کی طرف بھیجے گیا کہ رستے اندر تانوں پیغام دینا آیا ایتھے ایک دو مسئلے تواڈے سامنے کلیئر کرا تو جو نہ گل سنیا جے فرشتے آئے انسانی شکل اندر انسانی شکل اندر وچوں نوری تے اتوں بشر بولو اتوں سبحان اللہ وچوں نوری اتوں بشر ہے نوری سن بشری لباس چاہے بشری شکل چاہے وچوں نوری سن پتا چلیا جڑا وچوں نوری ہوئے بشری شکل چاہے ظاہری بشر ہوئے وہ کھاندا پیندا انہاں تاں کہا کہ اسی کھانا پینا ساڈا سسٹم کھان پینے والا ہے ہی نہیں تو میں تواڈے کو سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پیتے سن کے نہیں بولو آندنا کدو شریف نبی پاک کی سنت ہے نبی علیہ السلام کھانے سن پڑے آپ کو پیارے اسی بھی کھانے ہیں آپ کھجور کے ساتھ افطاری کرتے تھے اس طرح ہی ہے نا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پہ ستو پیے فلاں جگہ پہ دودھ پیا ہے تو یہ ساری چیزیں پتہ چلے لوگوں سونے نبی پاک کا سلام نوریاں میں دے بھی سردار ناریاں دے بھی سردار پوری کائنات دے سردار اور ساری کائنات دے لوگوں کان کھول کے سن لو آمنہ دلال علیہ السلام ساری کائنات دے ولیاں دے سردار صحابہ دے سردار نبیاں دے بھی سردار تے رسولاں دے بھی سردار لیکن اللہ نے آپ کو بنایا ہے اللہ دی قسم انساناں وچوں بنایا ہے اس واسطے انساناں لو اللہ نے ساریاں مخلوقات والا آپ دی نسبت ہی ہوئے آپ کھاندے پیندے آپ کو جناب پردہ بھی خواتین کر دیا آپ نے کبھی کسی غیر معرف عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہ سارے مسائل نے پتا چلیا لوگوں جڑا ظاہری بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے وہ کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی تے تیسرا ایک اور مسئلہ بھی سن لو اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام نو بھی علم غیب نہیں کہ نہ کھانا نہیں نہ کیوں لے آکے رکھ دیتا ہے اللہ دے نبی سن لیکن پتہ نہیں کھان گے بھی کہ نہیں کھان گے تے فرشتیاں نو بھی علم غیب نہیں انہاں نے تے روک دینا سی کہ سانو پتہ ہے تسی بچہ بھن کے لیاون لگے ہو اسی کھانا انہوں نے بھی پتا نہیں انہوں نے بھی پتا نہیں قرآن کہتا ہے سامنے آ کے ادھر رکھ دیتے انہوں نے ہاتھ اگے نہیں بڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کریا دے غور کریا دے تو جدو انہوں نے کہنا اسی تے تانوں بشارت دین آئے ہیں بالبشرا کہ اللہ نے تانوں بیٹا عطا کرنا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب مالک
باقی کائنات نے فرمایا انہاں دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام او کھڑیاں سن انہاں نے جناب تعجب دا اظہار کیتا ہے اللہ اللہ اس بات تو مسکرا پئیاں کہ کی معاملہ ہو رہا ہے عجیب معاملہ گوشت ہے یہ گلاں باتاں سن کے فضاحت او کھڑیاں مسکرا پئیاں فبشرناها بإسحاق فرشتیاں نے سیدہ سارہ علیہ السلام نے بشارت دی اللہ بیٹا عطا کرے گا اور اسحاق ہوئے گا ومن وراء اسحاق یعقوب اللہ اسحاق دے وچوں پوتا یعقوب بھی عطا کرے گا سبحان اللہ بیٹے دی بھی بشارت پوتے دی بھی بشارت مل گئی تھی اگوں پھر اس مائی نے سیدہ سارہ علیہ السلام نے جواب جناب بات کی تھی قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز کہنے لگی ہائے ہائے یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں مینوں بچہ ہوئے گا کیویں ممکن ہے میں تے بالکل ہی بڑھیا ہو چکی ہوں اور میں تے بھانج ہو چکی ہوں وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور میرا خامد بھی بالکل بوڑھا ہو چکے ہے موسم گزر چکے ہے اور تے بڑھاپا آ چکے ہے إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ایسے عجیب ہی خوشخبریاں دے رہے ہو اس وقت دے اندر کیویں اولاد ہوئے گی قالو جواب آیا فرشتیاں والو مائی صاحبہ نو جواب ملیا قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ دے حکم دے قادہ تعجب ہے تے کڑا کسے بندے نے کوئی کرنا ہے ایتے اللہ دا حکم ہے رب دے حکم دے قادہ تعجب ہے اور امر اللہ تو بڑے بڑے مسئلے ثابت ہوندے نے اج کئی لوگ آندے نے عذاب قبر ساڈی عقل نہیں مندی میں اپنی عقل دا علاج کرا اے امر اللہ ہے جدوں اللہ دا حکم ہوے سب کچھ ہی ہو جاندا ہے کوئی آندا جی معراج میری عقل نہیں مندی میں کہ امر اللہ ہو جائے تے اللہ دے حکم جدوں ہوندا سب کچھ ہو جاندا ہے اللہ دے حکم نال جو جدوں ہونا ہے تے پھر اوتے تعجب کردا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت سبحان اللہ مسجد بھی اہل بیت ہے قرآن بھی ہے تیچ بھی اہل بیت یہ تو ایک مسئلہ سمجھاواں رحمت اللہ وبرکاتہ کہنے لگے فرشتے کہنے لگے قادہ تعجب رب نے کرنا ہے یہ تو بڑھاپے بڑھوپے دی گل نہیں رب کا حکم ہے تے ہو کے رہنا ہے آکھن لگے اللہ دے تواڈے تے رحمت ہوے اے بھائی صاحب اللہ دی تواڈے تے برکت ہوے اہل البیت اے گھر والیے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام دے اہل بیت اللہ دی تواڈے تے رحمت بھی ہوے تے اللہ دی تواڈے تے برکت بھی ہو گھر والے کیا بات گھر والی اہل بیت کلی بیوی اور قرآن نے کیا اہل بیت بیوی کلی نو کی کیا اہل بیت بولو کی کیا اہل بیت پتہ چلے بیوی اہل بیت ہوندی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اجے اولاد نہیں ہلے بشارتاں ہون نہیں اولاد بعد وچ ہوئی پہلو کہ اہل بیت ہے پتہ چلیا لوگوں بیوی اہل بیت ہے مننا پے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جتنیاں بیویاں نے سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ سیدہ زینب سیدہ جویریہ اور دیگر تمام امہات المومنین جنہیں سیدہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت نے نبی پاک علیہ السلام دی ساریاں ازواج مطہرات میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت سبحان اللہ بے شک مسئلہ قرآن نے حل کر چھڑے ہے آج کئی بدبخت کہنے نہیں جی بیویاں اہل بیت نہیں اور قرآن کہنا بیوی اہل بیت ہے جو انکار کرے گا قرآن دا انکار ہوئے گا اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو اللہ دے قرآن نو منو ہاں ہاں حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت نے کہو سبحان اللہ سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین بھی اہل بیت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی انہوں نے انکار نہیں کر دے کیوں انہوں دا ذکر اہل بیت ہو حدیث پاک ہے سادہ ایمان نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک تے بھی ہے سادہ ایمان رب رحمان دے قرآن تے
بے شک اسی قرآن والے اہل بیت بھی مننے ہاں، سونے نبی دے فرمان والے بھی اہل بیت مننے ہاں، اور ساری دعوت ہے سب کا احترام کرو۔ جو اہل بیت دا منکر ہے وہ قرآن دا منکر ہے، جو اہل بیت دا منکر ہے وہ حدیث دا منکر ہے، جو اہل بیت دا منکر ہے وہ دین اسلام دا منکر ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے وہ دا کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ آئیے میرے دوستو، جڑا اہل بیت نال پیار کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انج سمجھو آمنہ دے لال نال محبت کرتا ہے، عرشہ والے رب ذوالجلال نال محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ گل ختم ہونے لگی، باقی کائنات نے فرمایا توجہ کریا جے انہو حمید مجید۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حمدہ دے لائق بزرگیاں ساری وسلم اللہ پاک دیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام تو خوف دور ہویا۔ یہ گلاں باتاں ہوئیاں کہتے فرشتے نے انسانی شکل وچ آئے نے، حقیقت کھلی نہ۔ وجاءته البشرى، یہ خوشخبری لے کے آئے نے۔ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام بحث کرن لگ پے فرشتیاں نال کہ تسی قوم لوط ول جا رہے ہو، تباہ کرن جا رہے ہو، نہ ہجے کرو، اور ٹائم دے دیو، شاید توبہ کر لین، شاید بچ جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کریا جے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، بڑے جناب نرم دل، بڑے خیر خواہ اور بڑے اللہ و رجوع کرنے والے سن، لیکن آواز آئی یا ابراہیم عارض عن ھذا، اس گل نو چھڑ دیو، یہ گل ہن تسی نہ کرو۔ انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب دا حکم عذاب والا آ چکے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور روکیا نہیں جانا، اور قوم لوط نو تباہ کر کے رکھ دیتا جائے گا، برباد کر کے رکھ دیتا جائے گا۔ وقت بڑا دیتا ہے، ٹائم بڑا دیتا ہے، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقت اللہ دیندا ہے توبہ کرن دا، جس جدوں دی پکڑ آ جاندی ہے وقت ختم ہو جاندا ہے۔ آخری وقت دے اندر فرعون نے بھی کیا سی میں ایمان لیا، لیکن وقت گزر چکیا سی۔ آج سارے کول وقت ہے، اگر کوئی فحاشی، قریانی، فلماں، ڈرامے، بغیرتی، بے حیائی کرتا ہے، آج وقت ہے توبہ کرے، استغفار کرے، پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ نیٹ دیاں بیماریاں، یہ موبائل دیاں بیماریاں، یہ فلماں تے ڈرامے، اس نے ساری نوجوان جسن نو برباد کر کے رکھ دیتے۔ بچائیے اپنی جوانی، بچائیے اپنا ایمان، بچائیے اپنا کردار، بچائیے اپنا اخلاق۔ اللہ دی قسمیں سوائے دوستو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تواڈے سامنے رنگین کر کے چیزاں پیش کرتا ہے۔ یہ ساری ذلت ہے، یہ ساری رسوائی ہے، یہ ساری میرے دوستو دنیا آخرت دی ناکامی ہے۔ اصل زندگی ہے عزت والی، احترام والی، اعلیٰ کردار والی، اعلیٰ اخلاق والی۔ آئیے نوجوان بنیے، نیک بنیے، نمازی بنیے، نمازی نوجوانوں دے نال اپنا دوستی تعلق بڑھائیے۔ جڑے اس طرح دے جناب نشئی قسم دے، چرسی قسم دے، جڑے گانے بجانے والے بے نماز، انہاں دے نال کوئی تعلق ایسا نہ رکھیے کہ تانوں بھی بے نماز بنا دے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت نو بندہ او دے نال ہی ہوئے گا جنہاں محبت کردا ہے تے ایک بے نمازی تہاڈا دوست ہوئے، ایک شرابی، ایک جناب بدماش تہاڈی اودے نال دوستی ہوئے، ایک کسی دیندار نو نہیں پھبدی۔ آئیے اللہ دے دین دی طرف آئیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دا ایک کردار اسی سنیا ہے، ایسا کردار بنائیے۔ اہل بیت کرام دے مطابق اپنا کردار بنائیے، پھر دیکھ تیرے انشاءاللہ عزت دیاں پگاں پہن گیاں، تیرے والدین دیاں بھی عزتاں ہون گیاں، تیرے خاندان دیاں بھی عزتاں ہون گیاں۔ اپنے ہاتھ اندر سارا کچھ اللہ توفیق دے، دعا بھی کیجئے اور اپنے اعمال بھی درست کیجئے۔ اپنے جوانی دے اندر ایسا رنگ بھرو جویں میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں جوانیاں نے، جویں حضرت اویس کرنی دی جوانی ہے، اور جس طریقے نال میرے علامہ شہید دی اور میرے حبیب الرحمان یزدانی دی جوانی ہے۔ آج دنیا تو گیا 35 سال ہو گئے، انہاں جواناں دی
دیا جوانیاں نو یاد کر کے آج بزرگ انہوں نے اکھا جو آنسو آ جاندے اے بھی تے جوان نے آج بھی بے شمار جوان موجود نے اس کائنات دے اندر جڑے ہر قسم دی فلم تے ڈرامے تے گانے تے بجانے تو اپنے آپ کو بچا کے اگر وہ نیٹ بھی استعمال کر دے یا حدیث یا قرآن یا کوئی اچھی کتاب یا کسی عالم دا درس انہوں نے اس خیر اس شان چوں بھی خیر نکالی ہوئی ہے تسی بھی ایسے بن جائیے اللہ رب ذوالجلال سانو سب نو فتنہ تو بچائے اور اللہ اپنے دین دا سچا خادم بڑھائے اللہ پاک سارے سب کے حال کے رحم فرمائے اللہ سب دی حال کی قبول فرمائے اللہ پاک سانو مثالی نوجوان مثالی بزرگ مثالی والد مثالی بیٹا مثالی مسلمان بنا چھڑے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین